إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قسم مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ سلم کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، غیر مشروط اطاعت اختیار کر لینا۔ یہاں اس سے مراد اسلام ہے، یعنی ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ دین مستقل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کے اپنے نظریات ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں۔ کس کے؟ اسلام کے۔ یہ مذہب اسلام انسان کی دینی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے، لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں جب کہ اسے ماننے والے اسے پورا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین و تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، تب ہی اس کی برکتیں رونما ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے بے تمام ہی قبول کریں، یعنی اسے مکمل اپنائیں، اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ عزیزان من، اپنی طرز زندگی اور معاشرت اسلام کی روشن تعلیمات کی بجائے غیر مسلموں جیسی کرنا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی، موت، تجارت، ملازمت وغیرہ سب میں
اپنے دین پر ہی عمل کرنا چاہیے. مسلمانوں کی دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطان کا ایک دھوکہ ہے. یہ رعایت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے بھلا؟ اس طرح سمجھیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے فرض نہیں کیا کہ تم نے ضرور کھانا ہے. مگر یہودی مذہب کی رعایت کے لیے اونٹ کا گوشت نہ کھانا، کہ یہودی نہیں کھاتے، وہ برا سمجھتے ہیں، وہ جائز نہیں سمجھتے، ان کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ پر خاص طور پہ گائے کی قربانی کرنا ہم پہ واجب نہیں کہ ہم ضرور گائے کی ہی قربانی کریں، لیکن کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دینا ایک بہت بڑا جرم ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ رعایت سے کیا مراد ہے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا کوئی عمل چھوڑ دینا. اسی طرح کافروں کو خوش کرنے کے لیے کسی جگہ اذان بند کر دینا یا اذان آہستہ آواز میں پڑھنا، یہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہیں. یہ نہیں کہ یہاں ہندوؤں کے گھر ہیں، کافروں کے گھر ہیں، اب اذان نہیں دی جائے گی جی ان کی دل آزاری ہوتی ہے، نہیں. اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو اپنی عقل کے برخلاف سمجھ کر انہیں چھوڑ دینا یا ان کا غلط استعمال کرنا، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. جی یہ فلانی تعلیم ہے اسلام کی، یہ میری عقل میں نہیں آتی. او بھائی تیری عقل میں نہیں آتی تو نہ آئے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسے تو نے اپنانا ہی اپنانا ہے. اس وجہ سے چھوڑ دینا اسلام کی تعلیمات کو کہ یہ میری عقل میں نہیں آتی، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. جیسے اس کی مثال دیکھیں کہ خدمت خلق، اسلام خدمت خلق پہ بڑا زور دیتا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دین اسلام کی جو ضروری تعلیمات ہیں انہیں پس پشت ڈال دینا، یہ ایک سنگین جرم ہے. یہ سمجھنا بس میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. کچھ آج کل جو نیو لبرل لوگ ہیں جن کی سوچ مغرب سے متاثر ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اتنی انسانیت کی خدمت کی ہے، یہ اتنی میڈیسن بنائی ہے، اتنی دوائیاں بنا دی ہیں ان لوگوں نے، وہ انسان کی انسانیت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت خلق کا بڑا کام کر رہے ہیں. تم مسلمان کہتے ہو کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، صرف مسلمان ہی جنت میں جائے گا. وہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں ہمارے سامنے. بھائی جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ لاکھ خدمت خلق کرے، اس کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن کوئی کافر مشرک جو اسلام کو نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ پھر انسان کے بنیادی حقوق کا لحاظ رکھنا، اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھو، اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن انسانی حقوق کی آڑ میں اسلام کے نظام حدود و قصاص پر ہی انگلیاں اٹھانا، دیکھیں جی یہ جو سنگسار کیا جاتا ہے بڑی ظالمانہ سزا ہے، یہ جو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اسلام میں یہ بڑا ظلم ہے، اس طرح کی بکواسات کرنا یہ مناسب نہیں. اسلام انسانی حقوق پہ بڑا زور دیتا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن انسانی حقوق کی آڑ میں اسلامی سزاؤں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا یہ ایک بدترین جرم ہے. اس سے آگے آپ ایک اور بات اس طرح سمجھے کہ اظہار رائے کی آزادی کا دین اسلام مخالف نہیں. ہر بندے کو اس کی رائے کے اظہار میں اسلام آزادی دیتا ہے، لیکن اس اظہار رائے کو بنیاد بنا کر دین اسلام کو ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لینا اور مقدس شخصیات کی بے ادبی اور توہین کو اظہار رائے کی آزادی میں داخل کر دینا غلط اور باطل ہے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ بات بالکل درست ہے کہ دین اسلام امن کا سب سے بڑا داعی ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پوری دنیا میں امن کا مضبوط ترین ضامن ہے، لیکن اس عظیم وصف کو بنیاد بنا کر اصل اسلامی احکامات کو یکسر نظر انداز کر دینا کسی صورت درست نہیں ہے. اسلام امن کا داعی ہے دنیا میں سب سے بڑا، لیکن اس وصف کو بنیاد بنا کر جو اسلامی احکامات ہیں انہیں نظر انداز کرنا درست نہیں. پھر دین اسلام عورتوں کو ان کے حقوق دیتا ہے اور یہ دعویٰ پوری طرح درست ہے کہ عورت کو جو حقوق
دین اسلام نے دیے ہیں وہ دنیا کے کسی اور مذہب و ملت نے اسے نہیں دیے. عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. لیکن حقوق نسواں کا نعرہ بلند کر کے عورت کی عزت و عصمت کو خطرے میں ڈال دینا، پھر عورت کو ہوس پوری کرنے کا ایک آلہ بنا کے رکھ دینا، اس کے ساتھ بدترین ظلم اور ناانصافی. یہ دیگر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام عورت کو کوئی کھلونا نہیں بناتا، اسلام عورت کی عزت و عصمت کی پاسداری کرتا ہے. اور اسلام نے جتنے حقوق دیے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کتنے پیارے رشتے دیے عورت کو، دنیا کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی اسلام کے علاوہ. اچھا، پھر اسی طرح غیر محرم مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ رہنے اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے ان کا آپس میں جائز نکاح ہونا اسلام میں ضروری ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے اگر مرد و عورت نے اکٹھا رہنا ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن بدقسمتی سے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہلا کر کلمہ پڑھ کر نکاح کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں. میرے بھائیو عزیزو، مسلمان کہلا کر نکاح کو غیر ضروری قرار دینا اور پارٹنرشپ، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے ناموں پر مرد و عورت کے تعلقات کو اہمیت دینا اور اسے عام کرنے کی کوشش کرنا ایک غلیظ ترین حرکت ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلامی تعلیمات ایسے رویوں کے خلاف ہیں. یہ جو آیا مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی اس کی تھوڑی سی وضاحت، مفہوم سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اسلام میں پورے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی جملہ تعلیمات کو دل و جان سے قبول کیا جائے. اسلام کی جملہ تعلیمات کو دل و جان سے قبول کیا جائے اور عملی طور پر جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے. یوں نہ ہو کہ اسلام کی جو باتیں اپنی مصلحت اور خواہش کے مطابق ہوں ان پہ ہم عمل کر لیں جبکہ دوسرے احکام کو نظر انداز کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں اسلامی تعلیمات کی میں آپ کے سامنے ایک جھلک رکھوں گا اور کوشش، مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیمات کا جو اجمالی خاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم مکمل طور پر اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں وہ تعلیمات لاگو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم آج کی جو گفتگو ہوگی اس میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے کہ ہم نے اسلام کی کون کون سی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے اور کون کون سی ہم نہیں اپنا رہے. اس کا ایک میں ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دین کے احکام مختلف ہیں. ان کی دین کے جو احکام ہیں ان کی ایک تقسیم اس طرح ہے کہ ایک طرف عقائد، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات ہیں اور دوسری طرف کفر، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ خلاف اولا ہے. پھر اس کی دینی احکام کی ایک دوسرے طریقے سے تقسیم اس طرح ہے کہ دین اسلام مختلف شعبوں میں ڈیوائیڈ ہے. مثلا عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب، حلال حرام وغیرہ، یہ مختلف شعبوں میں ایک تقسیم اس طرح کی ہے. ایک تقسیم جو میں نے پہلے بتائی کہ عقائد، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، پھر دوسری طرف کفر، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ خلاف اولا وغیرہ، ایک تقسیم یہ. اور دوسری تقسیم عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب اور حلال و حرام، یہ دوسری قسم کی تقسیم ہے اسلامی تعلیمات کی. دین اسلام نے ان تمام شعبہ جات کے متعلق اپنے ماننے والوں کو انتہائی رہنمائی عطا فرمائی ہے. اسلام نے ہر شعبے کے متعلق تفصیلاً رہنمائی عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں ان سارے شعبہ جات پہ. چند چیزیں، چونکہ مقصد ہے ایک اجمالی خاکہ اسلامی تعلیمات کا ہمارے سامنے آ جائے. ان میں ہے عقائد، کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے.
قرآن مجید میں 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا. اس آیہ مبارکہ میں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان، اور جو اس نے کتابیں نازل کی ہیں ان پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان. یہ ہمارے بنیادی عقائد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں فراہم کی ہے، جو کہ دین اسلام کی تعلیمات کا جو شعبہ ہے عقائد، اس کے ضمن میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر اس طرح ان عقائد کی ایک اور طریقے سے بھی ہمیں تفصیل بیان کی گئی ہے ہمارے لیے، جسے ہم ایمان مجمل کہتے ہیں. وہ ہر مسلمان کو آتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. یہ ہے ایمان مجمل. پھر ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ کیا ہے؟ عقائد. دین اسلام کی تعلیمات میں جو پہلا شعبہ ہے وہ ہے عقائد کا، اور جو بنیادی عقائد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، اسلامی تعلیمات کا. عبادات کے احکام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر اللہ، تلاوت قرآن مجید، درود شریف، محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بخاری شریف میں حدیث نمبر 8، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 8. اس سے آگے چلتے ہیں. اگلا شعبہ ہے معاملات کا. معاملات کے احکام میں کمائی کے ذرائع، جو ہم رزق کماتے ہیں اس کے ذرائع، یعنی تجارت اور ملازمت وغیرہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں معاملات کے اندر. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، ستھری چیزیں کھاؤ جو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور مقام پر آیت نمبر 188 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. خالق کائنات نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ،
اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ دیکھیں خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور کسی پہ یوں اس طرح سمجھے، کسی پہ یوں ہی جھوٹے کیس نہ کر دو کس وجہ سے، چلو یار اس پہ کیس کرتا ہوں کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے گا ہی نا۔ اکثر بندیاں دی ہے سوچ ہے، اور چلو فلانا بندہ جتوں انہوں نظر آ رہا کہ کچھ نہ کچھ لب جائے گا، انہیں جھوٹ دا پیڑ خالی تے نہیں نہ جاندہ، کچھ نہ کچھ لبدا ہے۔ پر اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے کہ کسی کا کوئی مال، کوئی چیز، کوئی معاملہ اس نیت سے حکام تک نہ لے کے جاؤ، عدالتوں میں نہ لے کے جاؤ، جو حکمران ہیں ان کی عدالتوں میں نہ پہنچو اس لیے تاکہ میں جاؤں گا اس کا کچھ نہ کچھ مال مجھے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ وہ خدا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو ہم الہ مانتے ہیں، جس کو ہم رازق مانتے ہیں، وہ خدا ہمیں ایسے رویے سے منع کر رہا ہے۔ عزیزان من، باطل طور پر کسی کا مال کھانا اسلام میں حرام ہے، خواہ وہ لوٹ کر یا چھین کر، چوری سے یا جوے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں سے یا حرام چیزوں کے بدلے کمایا ہوا ہو، یا رشوت کے ذریعے یا جھوٹی گواہی لے کر۔ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ممنوع اور حرام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ایسی کمائی کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تاریخ بغداد میں موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرے یا اس کا مال کھائے ناجائز طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ اخلاقیات کے اندر جو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، اس میں ہمارے رویے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ہمارے جو عمومی تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اخلاقیات کا شعبہ اس میں ڈیل کرتا ہے۔ ان احکام کی تفصیل بھی قرآن مجید کی کثیر آیات میں موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی اس پہ گواہ ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ اس ضمن میں جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے، اس سلسلہ میں چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت مبارکہ 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ خدا فرما رہا ہے، اس طرح سمجھے کہ جو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی یہ خوبی ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ اگر کوئی جاہل اس سے گفتگو کرے، بحث کرے، تو وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ تجھے سلام ہے۔ اس کے ساتھ الجھنا اللہ کے بندوں کا کام نہیں۔ تیسری آیہ مبارکہ اس ضمن میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ خالق کائنات نے فرمایا اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو اچھائی اور برائی برابر نہیں، اور دوسرا برائی کو بھلائی سے بدل دو۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ وہی شخص جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تمہارا جانی دشمن ہے،
بڑا سخت دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کی برائی کے بدلے میں بھلائی کرو گے تو وہی شخص تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ فرماتا ہے یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے. تو یہ دولت بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. اللہ اکبر. چوتھی آیا مبارکہ 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 43. یہ کس ضمن میں؟ اخلاقیات کے ضمن میں آپ کو یہ آیات سنا رہا ہوں. صرف آیات سنا رہا ہوں، احادیث نہیں سنا رہا. دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان شعبہ جات میں آیات کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں جو ہمیں تعلیمات ملتی ہے. وگرنہ ان موضوعات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں احادیث بھی موجود ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جیڑا بندہ صبر کردا ہے تے معاف کر دیندا ہے، اے عام بندے دا کام، اے بڑی ہمت والے بندے دا کام ہے. ہر بندے دے وس دا روگ نہیں کسی نو معاف کر دینا تے صبر کر جانا. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بڑی ہمت والا بندہ ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں. اللہ اکبر. آگے چلیں. 5واں شعبہ معاشرت. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہماری فیملی، ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیوی بچے رشتہ دار پڑوسی وغیرہ، ان ساروں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ معاشرت اسے بیان کرتی ہے. اسلامی تعلیمات کا یہ جو 5واں شعبہ ہے معاشرت، اس سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسیوں سے لے کے رشتہ دار، پھر قریبی عزیز، پھر ماں بہن بیوی بیٹی، جتنے بھی رشتے ہیں ان ساروں کے ساتھ تعلق کون سا شعبہ ڈیل کرتا ہے؟ معاشرت. اللہ اکبر. سورہ نساء آیت نمبر 34. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بھی جتنا بھی یہ شعبہ ہے اس ضمن میں بھی قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی تعلیمات پر موجود ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی موجود ہیں. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 36. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو. اب اس آیا مبارکہ میں تقریباً جتنی چیزیں، جتنے رشتے تعلق میں نے بتائے سارے آ جاتے ہیں تقریباً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا. یہ کتنے تعلقات آ گئے اللہ تعالیٰ نے ایک آیا مبارکہ میں یہ بیان فرما دیے. اس ضمن میں تیسری آیا مبارکہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. خالق کائنات نے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے ضمن میں یہ کتنے احکامات ہمیں بیان فرمائے ہمارے رشتوں تعلقات کے حوالے سے. آگے چلیں. 6واں شعبہ ہے آداب. ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ پیش آنے کے طور طریقے ہوتے ہیں،
وہ آداب ہیں، مثلا گفتگو کرنی، کسی جگہ پہ سلیقے سے بیٹھنا، یہ سارے آداب ہیں۔ اس ضمن میں پہلی آیت مبارکہ 21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19، اس میں گفتگو اور چلنے پھرنے کے آداب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار ٹیڑھا نہ کر، اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل۔ کیا طریقہ اللہ نے بتایا کہ جب لوگوں سے بات کرنی ہے تو اپنے منہ کو ٹیڑھا نہیں کرنا، اور جب زمین پہ چلنا ہے تو اکڑ کے نہیں چلنا۔ بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ خالق کائنات نے فرمایا اور چلنے میں درمیانی چال سے چل، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دیکھیں اسلام کیسی کیسی چیزیں ہمیں بیان کرتا ہے اسلامی تعلیمات میں، کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، ہم نے بولنا کیسے ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ جیسے گدھا زور زور سے چیختا ہے اس طرح ہم آپس میں باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے بھی منع فرما رہا ہے، اور اس نوعیت کی چیزوں کے متعلق ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں دوسری آیہ مبارکہ 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 27 اور 28۔ اب ہم نے کسی کے ہاں جانا ہے، اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، ہمارا کیا طریقہ کار ہو، یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جانا، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ دیکھیں اسلامی تعلیمات ہیں، اگر کسی کے گھر بھی جانا ہے تو اسلام ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ اس طرح جانا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، مثال دے رہا ہوں، اجازت مانگتے ہو، گھر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر ان گھروں میں جانا نہیں جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کسی مجلس میں بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، یہاں تک اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ کشادہ کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آداب میں مزید کسی کے ساتھ کھانا کھانے، پانی پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ملنے ملاقات کرنے، مہمان بننے، دوسروں کی مہمان نوازی کرنے، یہاں تک کہ چھینک مارنے، جمائی لینے کے آداب بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور تفصیلاً ہمیں اس کے متعلق اسلام سمجھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں صفائی ستھرائی کا جو اہم معاملہ ہے
یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. جیسے گھر، گاڑی، کپڑے، بال، بدن، اپنا سامان، سب کی صفائی. اسی طرح وضو، غسل، ناخن تراشنا، اپنے بال بنانا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں. اللہ اکبر. حدیث شریف میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. اسلام ہمیں کیسی تعلیمات دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے، الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی آدھا ایمان ہے. اب 7واں شعبہ ہے حلال اور حرام کا. اسلامی تعلیمات کی جو دوسری قسم کی تقسیم ہے اس میں 7واں شعبہ حلال اور حرام کا ہے. حلال و حرام کے احکام کے حوالے سے گناہوں اور نیکیوں کی ایک پوری فہرست ہے. جیسے غیبت، چغلی، گالی، جھوٹ، تکبر، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری وغیرہ، یہ سارے گناہ ہیں اور بہت بڑے گناہ ہیں. اور یہ سارے عموماً گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، حرام ہے. پھر کھانے پینے، پہننے، کاروبار میں حلال اور حرام چیزیں، جیسے ہم ریشم پہنتے ہیں، اس کے متعلق جو لوگ ریشم پہنتے ہیں اس کے متعلق احکام موجود ہیں. پھر سونا مرد کو حرام ہے، یہ بھی تفصیلاً احکام موجود ہیں، اسلام ہمیں دیتا ہے. پھر ہمارا اگر ہم لباس پہن لے تو اسلام کہتا ہے اب اچھا لباس پہن کے تکبر نہیں کرنا. اگر تکبر کرو گے تو تمہارا یہ انداز حرام ہے. اسلام ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام ہمیں مسواک سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کی تمام تعلیمات تفصیلاً فراہم کرتا ہے. پھر اسلام نے عقائد، معاملات، جیسا کہ میں نے 7 چیزیں بیان کی، عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب اور حلال حرام کے کسی پہلو کی تعلیمات کو بھی اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا. ہر پہلو کی تعلیمات کو، ہر جو تقسیم کی گئی ہے اسلام میں تعلیمات کی، ہر ایک کو اسلام نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے. دیکھیں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر گھٹی دینے، اس کا اچھا نام رکھنے، پھر 7ویں دن اس کی جھنڈ اتارنے، پھر اس کا عقیقہ کرنے، 2 سال تک دودھ پلانے، اس کی تربیت کرنے، پھر بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کرنے، پھر مرنے کے بعد اس کے کفن، دفن، جنازہ اور اس کی میراث تقسیم ہونے تک اور قبروں کی زیارت تک کے احکام اسلام نے تفصیلاً بیان کر دیے. دنیا کائنات میں آپ کو کوئی ایسا مذہب نظر نہیں آئے گا جو انسانی زندگی کے اتنے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو بھی سامنے رکھ کے اپنے ماننے والوں کو مکمل تعلیمات عطا کرے. یہ اسلام کا خاصہ ہے. اس کے علاوہ اسلام ہمیں تعلیمی پالیسی عنایت کرتا ہے، اسلام ہمیں معاشی پالیسی عطا کرتا ہے، اسلام ہمیں ایک باقاعدہ سیاسی نظام ہمیں عطا کرتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں احادیث کی کتابوں میں ان پہ مستقل ابواب موجود ہیں. پڑھیے کتاب العلم، کتاب البیوع، کتاب الاحکام، ایسی ہی چیزوں کی مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ضرورت اس چیز کی ہے. آج میرا موضوع یہ تھا کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اور مقصد یہ، ہر بات کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں نے بالکل مختصراً اجمالاً آپ کے سامنے چند اسلام کی تعلیمات کے گوشے رکھے. مقصد یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں کر رہے تو میرے بھائیوں بزرگوں، آئیے آج کے دن سے ہی ہم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.